اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بدایت الحکمہ کے آغاز اور اس کتاب کے شروع سے پہلے بعض امور آپ کی خدمت میں ذکر کیے جا رہے تھے کہ جن میں آپ کے سامنے مدارس فکریہ کے عنوان سے مطالب پیش کیے گئے اور ہم نے منہج تقلیدی یا اہل حدیثی اس کو ذکر کرنے کے بعد منہج عقلی محض جسے فلسفہ مشاء سے تعبیر کیا جاتا ہے اس کو ملاحظہ کیا اور اس کی تاثیر کو علوم کے اندر ملاحظہ کیا کہ اسلامی علوم بڑے پیمانے پہ اس سے متاثر ہوئے ہیں اور اس قدر بڑے پیمانے پہ متاثر ہوئے ہیں کہ اس سے استغنا ممکن نہیں رہا. لہذا تمام کے تمام علوم دینیہ اس میں اس حد تک فلسفہ مشاء کو پڑھا جاتا ہے، اگرچہ مختلف عناوین کے تحت پڑھا جائے. مثلا بعض اوقات منطق کے ذیل میں پڑھا جاتا ہے اور بعض اوقات دیگر قضایہ کلامیہ کے ذیل میں پڑھا جاتا ہے. بہرحال اس کو اس مقدار تک پڑھا جاتا ہے کہ استدلال عقلی کو قائم کیا جا سکے، کیونکہ ہمارے پیش نظر اس میں علوم اسلامی علوم دینیہ میں بذات خود فلسفہ مشاء کبھی بھی نہیں ہوتا، بلکہ اس میں پیش نظر عقلی استدلال ہوتا ہے. حتیٰ کہ فلسفہ مشاء جس طرح سے وجود میں آیا، ان سب کا در حقیقت ہدف اور مقصد معرفت الہی تھا، کیونکہ ابن سینا کی شخصیت ابتدائی طور سے کوئی حوزوی شخصیت نہیں ہے کہ اس نے صرف و نحو پڑھنے کے بعد کوئی فقہ اصول حدیث تفسیر کے دروس پڑھے ہوں، بلکہ وہ ایک طبیب تھا. قانون کتاب القانون اس نے لکھی اور ڈاکٹری اور طبابت کو اس نے پیشے کے طور پہ بھی اختیار کیے رہا، اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف سائنسی علوم میں اس کا رجحان تھا. لیکن اس نے حقائق کو جاننے کے لیے قدم بڑھایا اور اپنے طور پہ اس نے حقائق کو جاننے کے لیے سیکھا. ایسا نہیں ہے کہ کسی کی طرف سے کوئی درس اس کے اوپر تھوپا گیا یا اسے کسی مدرسے میں ڈال دیا گیا، کہ اس دور میں چوتھی صدی ہجری میں اس طرح کے مدارس نہیں تھے جس طرح آج کے دور میں ہم منظم مدارس کو دیکھتے ہیں. اس دور میں استاد قبول کرتا اور استاد کی بارگاہ میں بیٹھ کے وہ مطالب کو سیکھا کرتا تھا ایک طالب علم، اور مختلف جگہوں پہ جہاں استاد نامور ہوتا اس کی بارگاہ میں علم حاصل کر کے شاگرد چلے جاتا اور اپنے استاد سے ایک روحانی قوی تعلق رکھا کرتا تھا. لہذا ابن سینا نے بھی اسی طریقے سے تعلیم کے مراحل طے کیے اور حقائق کو جاننے کے لیے عقلی پیمانے پہ، کیونکہ ایک عام فرد معاشرے کا اٹھا جس طرح سے ہمارے معاشرے میں مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے افراد ہوتے ہیں اور وہ ذوق رکھتے ہیں بہت سارے افراد کے حقائق کو جانا جائے. لہذا اس نے اپنے طور پہ بعض اساتذہ سے بھی استفادہ کیا اور اپنے طور پہ زیادہ مطالعات کیے، غور و فکر کیا. لہذا قوت فکر اس کے وجود میں بہت قوی طور پہ پائی جاتی تھی. اور آہستہ آہستہ حقائق کو جاننے، کیونکہ حقائق کا جب ہم نام لیتے ہیں تو کائنات میں سب سے عظیم ترین حقیقت وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے. لہذا اللہ کی ذات اور معرفت الہی کی وجہ سے انہوں نے ایک منہج کو اختیار کیا اور آگے بڑھتے رہے، اور عقلی براہین اور استدلال عقلیہ کے ذریعے سے انہوں نے معرفت الہی کو اپنی استطاعت کے مطابق حاصل کیا. لہذا ابن سینا نے جو کتاب الشفا لکھی اس کی پہلی جلد الہیات کے اوپر ہے. اس لیے ابن سینا کی گفتگو میں الہیات یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کی صفات اور معاد کے بارے میں، یا اسی طریقے سے تزکیہ نفس اور اخلاق کے بارے میں وسیع مواد موجود ہے، کیونکہ اس کے پیش نظر یہی حقائق کا جاننا تھا، اور حقائق کی دنیا میں تمام حقائق کا تعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہے. بس آج آ کے یہ بات ہمارے سامنے آئی، کیونکہ یہی بات جو ابھی آپ کی خدمت میں ذکر کی جا رہی ہے حکمت مطالعہ کے آغاز سے پہلے کی جائے گی. کیونکہ جب ہم حکمت مطالعہ تک پہنچیں گے تو وہاں پہ یہ دیکھیں گے کہ جنہیں ہم نے منہج تقلیدی قرار دیا ہے ان کے پیش نظر بھی معرفت الہی ہے. بنیادی طور پہ فلسفہ مشاء ان کے پیش نظر بھی معرفت الہی ہے، کیونکہ بقیہ تو وہ کام کرتے ہیں
قانون کا درس وہ پڑھ رہے ہیں، یا یعنی علم طب کو وہ اختیار کیے ہوئے ہیں، علم نجوم کے اوپر ان کی تحقیقات جاری ہیں، آج آ کے کیوں وہ منطق اور عمیق ترین طریقے سے الہیات کے ایک باب میں داخل ہوئے؟ اس کی بنیادی وجہ معرفت الہی ہے۔ یہاں پہ ہم مشاء کے اس باب کو بند کرتے ہیں، کیونکہ ایک طویل یہ باب ہے اور اس کو خود مطالعہ کرنا چاہیے۔ صرف آخری نقطہ اس باب میں صرف یہ کہا جائے گا کہ حوزہ علمیہ میں فلسفہ مشاء سے استفادہ، کیونکہ عقلی استدلال کہاں پایا جاتا ہے قوی طور پہ؟ فلسفہ مشاء کے پاس۔ بالکل اسی طرح سے تقلیدی بہترین اور قوی اور محکم ترین استدلال کہاں پہ پایا جاتا ہے؟ نقلی استدلال اہل منہج تقلیدی کے پاس۔ ان کے پاس علم الدرایہ اور علم الرجال کے قوی ترین اصول اور قواعد موجود ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے، کیونکہ وہ نقلی محض ہے منہج تقلیدی اور یہ عقلی محض ہے، لہٰذا انہوں نے اپنے منہج کے اوپر خوب دقت کی اور خوب محنت اور زحمت انہوں نے کی۔ اب منہج تقلیدی کی طرف آئیں تو منہج تقلیدی اس میں منہج عقلی میں عقلی استدلال کو سمجھنے کے لیے ہمیں فلسفہ مشاء سے استفادہ کرنا پڑے گا۔ لہذا حوزات علمیہ میں بعض کتابیں فلسفہ مشاء خصوصاً ابن سینا کی درسی طور پہ آج بھی رائج ہیں۔ ان میں سب سے بڑی کتاب الشفا ہے، البتہ وہ کاملاً نہیں پڑھائی جاتی، کیونکہ اس کے بعض ابواب ہمیں الہیات میں کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں دیتے۔ یہ نہیں کہتے کہ اصلاً وہ عبث اور لغو ہیں، ایسی بات نہیں ہے، لیکن ان فنون میں بہت ترقی ہو چکی ہے اور وہ آج کے دور میں باقاعدہ ڈپارٹمنٹ بن چکے ہیں، سائنسی ڈپارٹمنٹ۔ لہذا 2 جلدوں کا خصوصی اہتمام الشفا میں کیا جاتا ہے، ایک ہے کتاب الالہیات اور دوسرا ہے کتاب البرہان۔ لہذا کتاب الالہیات اور کتاب البرہان کا خصوصی حوزہ جات علمیہ میں کتاب الشفا کے ذیل میں اہتمام کیا جاتا ہے، اور آج بھی علماء اسے پڑھتے ہیں۔ بالکل اسی طرح جیسے علم النحو کا ایک نصاب ہے کہ نحو میر ہے، ہدایہ سمدیہ، شرح ابن عقیل یا الروضہ البہیہ فی شرح الفیہ ابن مالک فی شرح الالفیہ، اور اس کے بعد مغنی لبیب، پھر مطول کو ایک اجتہادی کتاب کے طور پہ متعارف کرایا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے پاس ترتیب وار اس فن میں بھی کتابیں ہیں۔ دوسری کتاب جو فلسفہ مشاء کی حوزہ جات علمیہ میں رائج ہے وہ شرح الاشارات و تنبیہات ہے۔ الاشارات و تنبیہات وہ کتاب ہے ابن سینا کی، لیکن اس کی بہترین شرح کی ہے خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ اگرچہ ان کی شخصیت کو اس جگہ پہ بیان کرنا ہمارے لیے بہت اہم تھا، کیونکہ وہی یہ دروازہ قرار پائے اور باب قرار پائے کہ علم کلام اور دیگر علوم میں سرایت کر گیا فلسفہ مشاء۔ اور خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی شخصیت اس میدان میں عقلیات میں انتہائی قوی شخصیت تھی، اور ان کے اوپر حوزوی شخصیت کا روپ بھی تھا، اور انتہائی بااخلاق شخصیت تھی اور انتہائی مؤثر شخصیت تھی۔ لہذا اس زمانے کے عالی قدر جو مراجع تشیع ہیں انہوں نے خواجہ نصیر الدین طوسی سے استفادہ کیا، جیسے علامہ حلی رحمۃ اللہ علیہ۔ پھر خواجہ طوسی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت ابن سینا کی طرح نہیں ہے کہ صرف اور صرف عقلیات یا بعض سائنسی ابواب کے ساتھ انہوں نے اپنے آپ کو مختص رکھا، بلکہ خواجہ نصیر الدین طوسی نقلی علوم کی طرف بھی میلان ایک حد تک رکھتے تھے اور اس کے استفادہ کیا کرتے تھے، یعنی مختلف شعبہ جات دینیہ سے تعلق رکھتے تھے۔ مثال کے طور پہ ان کے مکاتبے ہیں اس دور کے صوفیہ، بزرگ صوفیہ سے خط و کتابت ہے۔ محقق خلی رحمۃ اللہ علیہ ان کی بارگاہ میں ان کے درس میں شریک ہوئے اور اس سے استفادہ کیا، حالانکہ ہم مصر ہیں، خواجہ نصیر الدین طوسی کا خود مقام چھوٹا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اثر محقق خلی ان کے اصول فقہ یا علم فقہ کے درس میں انہوں نے شرکت کی۔ بہرحال اس طرح سے یہ شخصیت ہمارے سامنے آتی ہے کہ ابھی ہم تفصیل میں نہیں جا سکتے، کیونکہ کئی ضخیم کتابیں ان شخصیات کے حالات زندگی کے اوپر لکھی ہوئی ہیں، آپ اس کی طرف مراجعہ کر سکتے ہیں کہ ابن سینا کی متعدد کتابیں ہیں، منطق میں متعدد کتابیں ہیں، فلسفہ مشاء میں متعدد کتابیں ہیں، اور ان متعدد کتابوں کا مطالعہ
ہمارے لیے بہت ضروری ہے، لیکن دو کتابیں حوزہ جات علمیہ میں اہمیت کی حامل سمجھی جاتی ہے، ایک ہے الشفا اور دوسری ہے الاشارات و تنبیہات، لیکن شرح خواجہ طوسی کے ساتھ کہ شرح الاشارات و تنبیہات وہ ہمارے پیش نظر ہوتی ہے، کیونکہ اس میں خواجہ طوسی رحمۃ اللہ علیہ کی شرح سے اصل استفادہ کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم تیسرے منہج کی طرف آتے ہیں، جو ایک فکری منہج رہا ہے، اور انہوں نے کائنات کے بارے میں، انسان کے بارے میں، حقائق کے بارے میں باقاعدہ نظریات پیش کیے ہیں۔ وہ منہج شہودی یا کشف کہلاتا ہے، جسے مکتب تشیع میں علم عرفان اور ایک عالم اسلام میں عمومی طور پہ علم التصوف سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ باب بھی ایک وسیع باب ہے، اور اس باب میں کیونکہ فلاسفہ اور صوفیہ اور ادھر سے فقہاء اور محدثین یہ تینوں آپس میں شدید تعارض اور ٹکراؤ رکھتے تھے، کیونکہ تینوں منہج جدا جدا ہیں۔ فقہاء اور محدثین اپنی اصطلاح میں دین کو سمجھتے ہیں، جبکہ فلاسفہ اور متکلمین اپنی اصطلاحات کے دائرے میں دین کو سمجھتے ہیں، اور صوفیہ وہ اپنے طریق سے دین کو اور حقائق کو اختیار کرتے ہیں۔ آج ہم آغاز کر رہے ہیں تیسرے منہج کا، تاکہ ہمارے سامنے یہ بات آئے کہ پھر امتزاجی مناہج جب شروع ہوئے تو اس میں حکمت مطالعہ کا کیا کردار ہے۔ حکمت مطالعہ کو اگر ہم صحیح طرح سے نہ سمجھیں تو جب ہم بدایت الحکمہ شروع کریں گے تو ہمیں اصلاً نہیں معلوم ہوگا کہ کیا پڑھ رہے ہیں۔ وہ وجود اور ماہیت کی بحث ابتدا میں آ جائے گی۔ اب وجود کیا ہے، ماہیت کیا ہے، کس منہج کے تحت ہے، سب متفق ہیں یا کوئی اس سے اتفاق نہیں رکھتے، کسی کے کچھ اقوال آ جاتے ہیں، کسی کے کچھ اقوال، تو ایک طالب علم جو ہے وہ اس میں سرگرداں ہو کے رہ جاتا ہے۔ لہذا جب یہ مناہج ہمارے سامنے آتے ہیں تو ایک طالب علم اپنے لیے خود برنامہ ریزی کر سکتا ہے۔ مثلا منہج تقلیدی کو ترک نہیں کر سکتے، اس کی اپنی قیمت ہے علوم دینیہ میں، خصوصاً تفسیر اور حدیث اور علم فقہ میں اس کی قیمت کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا، اور اساسی ترین اور انسانی معاشروں کے لیے ضوابط کے پیش کرنے کے اعتبار سے، اجتماعی اور انفرادی اصول و ضوابط کے اعتبار سے اہمیت کا حامل یہ علوم ہیں۔ اب ایک طالب علم خود اپنے لیے برنامہ ریزی کرتا ہے کہ ایک طرف وہ علوم نقلیہ کو لے گا، اور علوم عقلیہ کو لینے کے لیے خود وہ مطالعات کرے۔ مثلا یہ تو نہیں ہو سکتا کہ فقط حکمت مطالعہ کو ہی وہ مطالعہ کرے۔ اگر حکمت مشاء کو مطالعہ نہیں کرے گا تو حکمت مطالعہ میں عقلی استدلال سے واقف قوی طور پہ نہیں ہو سکے گا۔ اس لیے اشارات و تنبیہات یا شفا میں الہیات والبرہان، خصوصاً برہان اہمیت کی حامل کتاب ہے، کیونکہ اسی سے استدلال عقلی حاصل ہوتا ہے اور مدارس میں عام پڑھائی جاتی ہے۔ عام آپ حوزہ جات علمیہ میں جائیں تو ادھر کثیر تعداد میں علماء اور فضلاء اس کتاب کو تدریس کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس جو تیسرا طریقہ کار آتا ہے وہ کشف اور شہود کا ہے، کہ مکتب تشیع میں اس کا جس نام سے وہ معروف ہے وہ علم عرفان ہے، اور عالم اسلام میں عمومی طور پہ جس نام سے وہ معروف ہے اسے علم تصوف یا التصوف کہتے ہیں۔ تصوف اور فلسفے میں ابھی ہم نے جس طرح سے انشاءاللہ تعالی حکمت مطالعہ کے ذیل میں بعض شبہات اور اس کے جوابات پڑھیں گے، لیکن تصوف ایک ایسا فن رہا ہے کہ ابتدائے اسلام میں ہی اس سے ٹکراؤ رکھنے والے بڑے بڑے فقہاء اور محدثین رہے ہیں۔ لہذا یہ ابتدا سے چلتا رہا ہے، لیکن تعارض کے ساتھ چلتا رہا ہے۔ اس لیے اس کی گفتگو شروع کرنے سے پہلے ہمیں بعض تمہیدیں باندھنا پڑتی ہیں، اور وہ وقت کی قلت کی وجہ سے ہم اس کے اوپر زیادہ وقت نہیں لگا سکتے، اور نہ وہ بیان کی جا سکتی ہیں مختصراً، کیونکہ ہم اس کو اس جانب سے لیں گے، کیونکہ بعض فقہاء انہوں نے کفر کے فتوے لگائے، بعض فقہاء ہیں وہ اس کی طرف مائل تھے، انہوں نے کہا یہ بات جنہوں نے کفر کے فتوے لگائے انہوں نے بات کو صحیح نہیں سمجھا، تو یہ جھگڑے اور آپس میں ٹکراؤ چلتے رہتے ہیں۔ یہاں پہ ہم چند سوالوں کی صورت میں اس کو منظم طرح سے دیکھتے ہیں۔ اولاً یہ منہج ہے کیا؟ پھر یہ دیکھیں گے آیا یہ منہج موجود رہا ہے یا نہیں۔ نمبر 3 اسے دیکھیں گے مکتب تشیع یا مکتب اہل بیت علیہم السلام کی نگاہ میں اس کی کوئی گنجائش بھی ہے یا نہیں ہے۔ منہج یہ ہے کہ ایک شخص
جس طرح سے عقل کے ذریعے سے حقائق کو جانتا ہے، ایک دفعہ انسان اپنے نفس کے کمال و ترقی کی وجہ سے حقائق سے تعلق قائم کر کے اسے جانتا ہے۔ کس طرح سے تعلق؟ ایک دفعہ آپ عقل جو ہے اس کی مثال آنکھوں کی سی ہے، لیکن یہاں پہ جب ہم شہود کا نام لیتے ہیں تو انسان کا اس طرح سے آگے بڑھ جانا ہے کہ اس حقیقت سے وہ اپنے وجود کو متعلق کر لے، اپنے وجود کو ایک ارتباط قائم کر لے، ایک اتصال قائم کر لے وجود اور اس حقیقت کے ساتھ۔ اس صورت میں اس کے پاس کچھ چیزیں آتی ہیں۔ مثلا آسان مثال کے ساتھ آپ کو بیان کیا جاتا ہے کہ عقل اور اس جگہ پہ وجودی ارتباط قائم کرنے سے کیا مراد ہے۔ ایک مرتبہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک شے گرم ہے اور گرمی کے آثار اس سے آیا ہیں، نمایاں ہیں، یا ایک شے سرد ہے اور سرد آثار اس کے وجود سے نمایاں ہیں اور آپ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ یہاں پہ آپ نے اس کے لیے ایک حد تک جانا، لیکن ایک بندہ جا کے اپنے وجود کا تعلق اس گرم شے سے قائم کرتا ہے۔ اب وہ آنکھوں سے ممکن ہے نہ دیکھے، لیکن یہ جو اس نے ارتباط قائم کیا ہے تو کس کے سامنے زیادہ آشکار طور پہ حقیقت عیاں ہوگی؟ وہ شخص جو آنکھوں سے دیکھ رہا ہے یا جس کا ارتباط قائم ہوا ہے اس گرم شے سے؟ لا محالہ جس کے ساتھ ارتباط قائم کیا ہے، اور اس کا کوئی آپس میں مقایسہ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ وہ اس گرمائش کو جانتا ہے، وہ اس زحمت کو جانتا ہے، وہ یعنی عقل سے دیکھنے والا ایک حد تک بڑھا آگے، لیکن جس نے وجودی ارتباط قائم کیا ہے وہ بہت آگے جا کے بڑھ گیا، جہاں تک آگے بڑھ سکتے تھے وہاں تک وہ آگے بڑھا۔ اسی طریقے سے اس کائنات کے اندر حقائق اور ان حقیقتوں میں سب سے عظیم ترین حقیقت کیا ہے؟ سب سے عظیم ترین وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اسی لیے اللہ کے اسماء میں سے ہے کہ انہ الحق سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، کہ اس کو حکمت مطالعہ انشاءاللہ تعالیٰ اس میں بیان کیا جائے گا۔ جب قرآنی استدلال سے بعض امور آپ کے سامنے مقدمتاً بیان کیے جائیں گے تو وہاں آئے گا کہ اس آیت سے بہت استفادہ کرتے ہیں۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیت کے اوپر دقت کریں، سنوریہم آیاتنا، ہم اپنی آیات دکھاتے ہیں، کیوں؟ کہاں پہ دکھائیں گے؟ فی الآفاق، آفاق میں، وفی انفسہم یعنی ان کے نفوس میں، لیکن کیوں؟ حتیٰ غایت کو بیان کر رہا ہے، حتیٰ یتبین لہم انہو یعنی اللہ کیا ہے؟ حق۔ قرآن نے بعض جگہوں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تعارف کرایا ہے، اس جگہ پہ کیا تعارف ہے؟ حق کے عنوان سے۔ بالکل اسی طرح جیسے سورہ توحید میں کیا تعارف ہے؟ اللہ الصمد، کہ علم عرفان و تصوف میں اس آیت سے بہت استفادہ کیا جاتا ہے، اللہ الصمد سے، کہ انشاءاللہ آگے جب حکمت اشراق اس کے بعد ہم شروع کریں گے کہ پہلا مدرسہ یا مکتب ہے جس نے امتزاجی مناہج کو امتزاج کر کے پیش کیا، تو وہاں پہ آئے گا کہ وجود کی بجائے حکمت اشراق نے نور کا لفظ استعمال کیا۔ اسی طرح متصوفہ لفظ صمد کو استعمال کرتے ہیں، صحیح؟ بہرحال آپ نے ادھر دیکھا کہ حق، انہ الحق، اللہ کی ذات سب سے بڑی حقیقت ہے، حق ہے۔ اس کے مقابلے میں، اللہ کے مقابلے میں جو کچھ بھی آ جائے وہ حق کے مقابلے میں باطل کہلائے گا۔ لیکن اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے ہمراہ جو چیزیں ہیں، ہمراہ سے مراد ہے اللہ نے جو تعلیمات بھیجی ہیں، اللہ نے جو خلقت کو خلق کیا ہے، اور یہ جو خالق اور مخلوق کے درمیان روابط ہیں، ایک عبد ہے اور ایک معبود ہے، عبودیت کا تعلق ہے، ایک مولا ہے اور ایک یعنی مولا اور اس کے مقابلے میں مملوک ہے، ان کے درمیان ایک ربط مولویت کا ایک تعلق پایا جاتا ہے، اس طرح کے ارتباط، یہ ساری کی ساری چیزیں کیا کہلائیں گی؟ حق۔ ایک دفعہ ہم عقل کے ذریعے سے انہیں جانتے ہیں۔ عقل کا مطلب یہ ہے کہ انسان نے نشو و نما دی اپنے وجود کو، کیونکہ اللہ نے وجود انسانی کے اندر بہت خزانے اور گوہر رکھے ہیں، لیکن دور دور سے نظر آ رہا ہے، فقط کیا ہو رہا ہے؟ دور دور سے فقط نظر آ رہا ہے۔ لیکن ایک مرتبہ انسان اپنے وجود کو اس قدر ترقی دیتا ہے، اس قدر نشو و نما اپنے باطن کو دیتا ہے، ارتباط قائم کر لیتا ہے انسان، اور وہ ارتباط حقیقی ہے، ارتباط وجودی ہے۔ یہ زبان عرفانی ہے
کہ وہ ارتباط حقیقی اور وجودی یعنی فنا کے مرتبے کے اوپر فائز ہو جاتا ہے۔ جب وہ فنا کے مرتبے پہ فائز ہوتا ہے تو اس جگہ پہ وہ حقائق کا مشاہدہ کرتا ہے، اور حقائق کا مشاہدہ کر کے اب جو اس کے پاس آشکار ہوتی ہیں حقیقتیں، اسے کہتے ہیں شہودی طور پہ جاننا۔ لہٰذا یہ کیسے سفر ہوگا فنا تک پہنچنے کا؟ کہ سیر و سلوک کے ابتدائی مراحل طے کرے گا، یعنی تزکیہ نفس کرے گا، اپنے وجود کو پاک کرے گا، اپنے وجود کو گناہوں کی نجاست سے پاک کرے گا، اور آراستہ کرنے والی چیزوں کو وہ اپنے وجود میں مزین کرے گا، اس سے تعلق قائم کرے گا، جس کو تحلیہ و تخلیہ سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ انشاءاللہ تعالی بعض آپ کے سامنے اصطلاحات آئیں گی۔ تخلیہ کہتے ہیں پہلے خالی کرنا، صحیح؟ تزکیہ ہے، تخلیہ ہے، یا تصفیہ ہے، صاف کرنا، خالی کرنا۔ اتفاق سے اردو میں کلمات بھی رائج ہیں۔ تصفیہ صاف کرے، تزکیہ کہ اپنے وجود کو نشو و نما دے پاک کر کے، تخلیہ خالی کرے یعنی برائیوں سے، امراض سے، اور پھر تحلیہ کا ہے۔ تحلیہ کہتے ہیں آراستہ کرنا، مزین کرنا، پھر چیزوں سے اپنے وجود کو مزین کرے۔ اب یہ ایک نشو و نما کا مرحلہ ہے، یہاں تک کہ انسان عشق الہی کی منزل پہ پہنچ جاتا ہے۔ جب عشق الہی کی منزل پہ پہنچتا ہے تو یہ ایک بحر کی مانند ہے کہ جب عشق الہی بڑھتا چلا جاتا ہے اور وہ غرق ہوتا ہے عبادات میں، تو یہ عشق الہی انسان کو اس قدر ذات باری تعالی میں محو کرتی ہے یا فنا کرتی ہے کہ وہ مخلوق سے منقطع ہو کے اپنے پورے وجود کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف فنا کر دیتا ہے۔ یہاں پہ اس کے لیے اشیاء آشکار ہوتی ہیں، حقائق آشکار ہوتے ہیں۔ یعنی آپ یہ دیکھا کہ وہ ان پہلے تمام زنجیروں سے اپنے وجود کو اس نے کاٹا، اپنے وجود سے ان تمام زنجیروں کو کاٹا کہ جو اسے حقیقت تک پہنچنے کے لیے مانے تھی، یا اس کو روایات اہل بیت علیہ السلام کی زبان میں حجاب سے تعبیر کیا گیا ہے۔ جیسے زیارت شعبانیہ میں حجاب ظلمت و حجاب نورانی ان کا ذکر ہے۔ حجاب کو ختم کرے، حجاب ہے نامحرم، جب حجاب یہ ختم ہوں گے تو پھر متعلق ہو جائیں گی یہی ارواح اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، اور جب یہی ربط اور اتصال اور تعلق پیدا ہوگا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے، تو اس کو فنا سے تعبیر کیا ہے۔ فنا کے مرحلے میں اب اللہ کی ذات خود انسان کو تعارف کرائے گی حقائق کی، یا اس ارتباط کی وجہ سے جو حقائق آشکار ہوں گے ان حقائق کو دریافت کرنا، اس کو کہتے ہیں کشف اور شہود۔ لہٰذا ان کا سلسلہ اس طریقے سے ہمارے سامنے آتا ہے کہ سیر و سلوک عملی، اور یہ سیر و سلوک عملی عشق الہی تک پہنچ جاتا ہے، اور عشق الہی فنا تک پہنچ جاتی ہے، اور فنا کے نتیجے میں اتصال یا ربط الہی، ربط باللہ پیدا ہوتا ہے، اور پھر آشکار ہوتے ہیں انسان کے سامنے اسرار اور حقائق۔ یہاں پہ مختلف طرح کے اعتراضات فقہا محدثین کی طرف سے آتے ہیں، پھر ادھر سے جوابات اہل عرفا دیتے ہیں، اہل عرفان دیتے ہیں، مثلا کہ اتحاد، ربط، اتصال، اور یہ ساری کی ساری تعبیرات یہ گمراہ کن تعبیرات ہیں۔ اس کے جواب میں پھر سے سند روایات ہیں، آیات ہیں، وہ ادھر لے کے آتے ہیں۔ بہرحال ایک بڑا جھگڑا شروع ہو جاتا ہے اس مقام پہ، لیکن یہاں پہ تزکیہ اور تحلیہ کے مورد میں حقائق آشکار کاملاً نہیں ہوں گے، عشق الہی تک پہنچنے میں کاملاً آشکار نہیں ہوں گے، لیکن جب فنا تک پہنچ جائے تو یہاں پہ آشکار ہوں گے۔ حکمت مطالعہ انشاءاللہ جب شروع کریں گے تو مقدمتاً آپ کے سامنے چند دروس بیان کیے جائیں گے، اس میں بیان کیا جائے گا کہ یہ سفر ہے، انسانی زندگی ایک سفر ہے۔ السیر، پہلا سفر یہ ہے، من الخلق الی الحق، اس کو فنا کہتے ہیں عرفانی زبان میں۔ بقیہ 3 سفر اس کے بعد ہیں، یعنی جو شخص ابھی منزل فنا کے اوپر نہیں پہنچا اس نے کچھ دیکھا ہی نہیں ہے، وہ اندھیروں میں، حجابوں میں، ظلمتوں میں ٹامکٹوئیاں ابھی مار رہا ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی زندگی نہیں ہے۔ لہذا من الخلق، خلق کو ترک کرو، وجود انسانی، نفس انسانی، آس پاس کے ملابسات اور آس پاس کے جو اشیاء ہیں اور اس سے چپکے ہوئے ہیں، ان سے تعلق ختم کرے۔ جب یہ تخلیہ کر لے گا ان چیزوں سے، اب سیر اللہ، سیر الحق شروع ہوگی۔ اب خلق سے حق کی طرف جا رہا ہے۔ اگر حق تک نہیں پہنچا، پہلا مرحلہ طے نہیں ہوا۔
جب حق تک پہنچ جائے گا، حق تک پہنچنا کیا کہلائے گا؟ اس کو عرفانی زبان میں فنا سے تعبیر کیا گیا ہے۔ آپ نے یہ ملاحظہ کیا کہ اس طریقے میں بقیہ ان دو طریقوں سے ذرا جداگانہ طور پہ ایک منہج کو بیان کیا گیا ہے۔ پہلا منہج تقلیدی کیا تھا؟ ظواہر قرآن و ظواہر روایات اہل بیت علیہ السلام سے استفادہ کرتے ہوئے جو مطالب سامنے آئیں بس اس کو آپ حقیقت قرار دے دیں، صحیح ہے، اس کو حقیقت قرار دے دیں۔ آپ کو کچھ پتہ چلا یا نہیں چلا، آپ کی مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، اہل بیت علیہ السلام نے بیان کر دیا ہے، جو انہوں نے بیان کیا بس میں نے وہی لینا ہے، میں نے نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم، نہ ان سے آگے بڑھنا ہے نہ ان سے پیچھے رہنا ہے۔ انہوں نے میرے سامنے یہ چیز رکھی اور میں نے قبول کر لی ہے، چاہے مجھ کو سمجھ آئے یا سمجھ نہ آئے۔ میں فہم اور سمجھ سے تعلق نہیں رکھتا، میں اس سے تعلق رکھتا ہوں کہ ان کی اطاعت کروں، اور اطاعت کے لیے ظواہر پہ عمل ضروری ہے۔ دوسرا منہج وہ فہم سے تعلق رکھتا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں، جب فہم ہوگا تو انسان صحیح اطاعت اور اتباع کر سکتا ہے، اگر فہم ہی نہیں ہے تو یہ تو اندر سے جاہل اور باہر سے پیچھے پیچھے اور اتباع کرنا کہلاتا ہے۔ لہذا انہوں نے عقل کی آنکھوں سے دیکھا۔ قرآن نے بھی ابصار، قلوب کے لیے لفظ ابصار کا لفظ استعمال کیا، لا یعقلون ان کے لیے لفظ استعمال، قلوب لا یعقلون بہا، ان کی قلوب ہیں جس کے ذریعے سے وہ دیکھتے نہیں ہیں، یعنی قلوب انسانی وہ مشاہدہ کرتے ہیں ایک دفعہ عقلی طور پہ، اسے بصیرت سے ہم تعبیر کر سکتے ہیں، اسے شعور سے تعبیر کر سکتے ہیں، یہ عقلی مشاہدہ۔ لیکن عقلی مشاہدے کو منظم صورت میں، علمی صورت میں بیان کرنا چاہیں تو وہ کیا ہمارے لیے کہلائے گی؟ وہ کہلائے گی عقلی استدلال۔ کیا کہلائے گی؟ عقلی استدلال۔ تیسرا منہج اس سے جدا ہے، وہ یہ ہے کہ تخلیہ و تحلیہ، مراقبہ، یعنی یا اس زبان میں بات کی جائے زہد ہے یا تقوی ہے، اس کو اختیار کرتے ہوئے اپنے وجود کو نشوونما دے اور عشق الہی کی منزل پہ فائز ہو، عشق الہی سے مقام فنا کی طرف وہ آگے بڑھے۔ اس کے لیے ابتدا میں کیا چیز چاہیے؟ ریاضات۔ لہذا کشف و شہود کا ابتدائی اور اہم ترین مرحلہ کیا ہے؟ ریاضات۔ اگر ریاضت نہیں ہے سفر نہیں ہے۔ لہذا ان کے نزدیک سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ابتدا میں کیا ہے؟ وہ ریاضت ہے، کیونکہ ریاضت ہی مراقبہ کہلائے گی، کروائے گی، ریاضت سے ہی تخلیہ ہوگا، ریاضت سے ہی تحلیہ ہوگا، ریاضت سے ہی عشق الہی کی منزل پہ فائز ہوں گے، ریاضت سے ہی آپ فنا کی طرف آگے بڑھیں گے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لیں کہ ریاضت در حقیقت وہ دو ٹانگوں کی مانند ہے جس کے ذریعے سے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا جا سکتا ہے، اور اس کے بعد پھر اسرار اور حقائق کا کشف ہونا ہے، آشکار ہونا ہے۔ لیکن یہ کشف اور شہود یہ آنکھوں کے ذریعے سے نہیں ہے، باطنی آنکھوں سے فقط دیکھنا نہیں ہے، بلکہ ارتباط قائم کر کے یہ ہے۔ یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا یہ منہج علمی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے؟ یعنی منہج تو آپ کے سامنے آشکار ہو گیا نا، اب ہم اپنے اگلے سوال پہ آتے ہیں، آیا یہ منہج اسلام میں موجود رہا ہے؟ کیا اس کی حوصلہ افزائی ہے؟ کیا یہ منہج اجنبی قوموں سے آیا ہے؟ جیسے فلسفے کے اوپر ایک الزام ہے کہ وہ تو اجنبی اور کافر قوموں سے آیا ہے، مسلمانوں کے پاس تو تھا ہی نہیں، یہ تو اجنبیوں سے لے کے اس کو پڑھایا چڑھایا ہے اور پھر اس کے مختلف جوابات دیتے ہیں۔ کیا یہ بھی اسی طریقے سے اجنبی قوموں سے آیا ہے؟ اور کیا اسی طریقے سے جس طرح آج کے دور میں علم تصوف یا علم عرفان کے ذیل میں منظم مراحل بیان کیے جاتے ہیں، ابتداء اسلام سے اسی طرح سے منظم ہیں؟ آئیں اس کو دیکھتے ہیں صدر اسلام سے، ابتداء اسلام سے۔ ابتداء اسلام میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دین کو بیان کیا تو دین کو شعبہ جات کی صورت میں بیان نہیں کیا، بلکہ کلی صورت میں بیان کیا۔ اس لیے اس میں علم فقہ بھی موجود ہے، علم حدیث بھی ہے، علم تفسیر بھی ہے، اسی کے اندر علم اصول فقہ کے بھی قواعد موجود ہیں، اسی میں تاریخ بھی موجود ہے، اسی میں انسان کے اخلاق اور آداب سے منسلک چیزیں بھی موجود ہیں۔ ایک جامع دین جو انسان کی اجتماعی اور انفرادی اس دنیا اور اخروی دنیا سے تعلق رکھتی ہیں اور سعادت مند بناتی ہیں، سب چیزیں موجود ہیں۔ لہذا ابتداء اسلام میں جداگانہ طور پہ ہمیں چیزیں نہیں دکھائی دیتی تعلیمات میں، لیکن افراد میں
ہمیں یہ میلانات دکھائی دیتے ہیں۔ بعض ایسے افراد تھے کہ جن کا میلان عقلانیت کی طرف تھا، بعض ایسے مزاج تھے جن کا میلان منہج نقلی کی طرف تھا، بعض ایسے افراد ہیں جن کا میلان سیر و سلوک کی طرف تھا، جن کا میلان اسی طرح عبادت گزاری کی طرف تھا۔ لہذا کلمہ عارف یا صوفی یہ دونوں کے دونوں نام ابتدائی اسلام میں موجود نہیں تھے۔ بالکل اسی طرح جیسے کلمہ فقیہ، کوئی اس دور میں فقیہ کے نام سے، قاضی کے نام سے بندہ موجود نہیں تھا، کوئی اصولی کے نام سے، منطقی کے نام سے، متکلم کے نام سے یا محدث اور مفسر کے نام سے بندہ موجود نہیں تھا۔ کون افراد موجود تھے؟ امت اسلامیہ کہا جاتا تھا، امت کے نام سے افراد موجود تھے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آس پاس افراد میں بعض واقعاً الہی خزانے موجود تھے، جیسے سلمان ہیں، جیسے ابو ذر ہیں، اسی طرح سے عمار، مالک، مقداد یا حذیفہ یمانی، اس طرح کی شخصیات، عظیم ترین شخصیات موجود تھیں۔ پس آپ نے صدر اسلام میں دیکھا کہ وہاں پہ کسی خاص لقب نہیں لگا ہوا، لیکن اسی دور میں زہاد، عبادت گزار نمایاں تھے، انہیں زہاد کہا جاتا تھا۔ یعنی پہلی صدی ہجری میں وہ بندہ جو ایک عرفانی اور صوفی مزاج رکھتا تھا، اس کو کس سے پکارا جاتا تھا؟ زاہد کے نام سے یا عابد کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ اور جو بندہ علمی اور عقلی زیادہ ذوق رکھتا تھا یا قواعد کی روشنی میں ظواہر کو لینے کی طرف ذوق رکھتا تھا، اسے عالم کے نام سے پہچانا جاتا تھا۔ یہ پہلی صدی ہجری میں ہے۔ حتیٰ کہ جناب عبداللہ ابن عباس انہیں مفسر کے عنوان سے پہلی صدی ہجری میں نسبت دی گئی۔ لیکن آئے ہم اپنی ساری توجہ اس طرف مبذول رکھتے ہیں، علم تصوف اور عرفان کی طرف، کہ ابتدائی اسلام میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ان افراد کے لیے خصوصی توجہ یا خصوصی حوصلہ افزائی موجود تھی، جو اللہ کی راہ میں عبادتیں انجام دیتے تھے اور زہد کو اختیار کرتے تھے۔ اور اسلام نے زہد کا بھرپور تاکیدی درس بھی دیا ہے۔ زہد اور عبادت یہی دو ایسی چیزیں ہیں کہ جو اس مزاج کے افراد تھے کہ یا جن کے میلانات نفسانی ان دو امور کی طرف زیادہ تھے اور وہ زہد اور عبادت کے پہلو کو زیادہ اپنی زندگی میں اختیار کیے ہوئے تھے، آگے جا کے یہی طبقہ عارف یا عرفان یا صوفی سے تعبیر ہوا۔ لہذا ابتدا میں زہاد کے نام سے پہچانا جاتا تھا۔ کوئی ممکن ہے سوال کرے کیا دلیل ہے کہ تصوف اور زہد کا آپس میں کیا ربط؟ اس کے لیے آپ قرن ثالث و رابع، تیسری اور چوتھی صدی ہجری کی تصوف کی کتابوں کو مطالعہ کر سکتے ہیں کہ وہاں پہ تصوف کو زہد اور تقوی سے تعبیر کیا گیا ہے۔ کس چیز سے تعبیر کیا گیا ہے؟ زہد اور تقوی سے۔ اب ہم مکتب تشیع کی طرف سے دیکھتے ہیں۔ مکتب تشیع میں رجال کشی جو سب سے قدیمی ہمارے پاس رجال ہے، چوتھی صدی ہجری سے تعلق رکھتا ہے، اس میں باقاعدہ ایک عنوان قائم ہے، الزہاد الثمانیہ، 8 زہاد، کہ آج وقت کم ہے انشاءاللہ تعالی کل آپ کے سامنے ان سب کے نام اور وہ نسب پڑھ کے سنائی جائے گی، تاکہ ہمارے سامنے یہ بات آئے کہ یہ کوئی اجنبی ممالک یا قوموں سے چیز داخل نہیں ہوئی، بلکہ قرآن کریم اور روایات اہل بیت علیہ السلام اور سیرت ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے اس کو حاصل کیا گیا۔ یعنی اس کی جڑیں کیا ہیں؟ ہم جس کو آج کے دور میں عرفان سے تعبیر کرتے ہیں، اس کی جڑیں کوئی باہر سے نہیں نکلی، اس کی جڑیں حقیقت میں قرآن، ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی سیرت اور روایات نبویہ و اہل بیت علیہ السلام ہیں، کوئی اور باہر سے چیز نہیں آئی۔ لہذا رجال کشی ہمارے پاس ایک بہترین اس میں مصدر ہے کہ جس میں زہاد ثمانیہ کا ذکر ہے، اور زہاد ثمانیہ بھی قرن اول یعنی پہلی صدی ہجری امام علی علیہ السلام کے دور کے افراد کو بیان کرتا ہے کہ 8 زاہد افراد ایسے تھے کہ جو پورے عالم اسلام میں معروف تھے اپنے زہد اور تقوی کی وجہ سے، اپنی عبادتوں اور ترک دنیا اور زینت دنیا کو ترک کرنے کے اعتبار سے معروف تھے۔ ان میں سے 4 امام علی علیہ السلام کے ساتھ تھے، اور ان میں سے 4 شام کے باغی اور ان کے امیر کے ساتھ تھے۔
امام علی علیہ السلام کے ساتھ جو 4 افراد ہیں انشاءاللہ اس کو ہم ملاحظہ کریں گے، جن میں ایک بہت بڑا نام جو بعد میں تمام صوفیہ کے لیے قطب کی حیثیت رکھتا ہے یا امام العارفین کے نام سے پہچانا گیا ہے، اور مکتب اہل بیت علیہ السلام میں بھی اس شخصیت کی بہت زیادہ قدر و قیمت ہے، وہ شخصیت اویس قرانی ہیں۔ اویس قرانی کے رجال کشی میں اسی حدیث کے ذیل میں ان کا تذکرہ بھی وارد ہوا ہے، اور بہت عظیم شخصیت تھی اویس قرانی کہ شیعہ سنی دونوں کتب میں آئی، اور تمام کے تمام صوفیہ کے لیے پہلی صدی ہجری میں جو شخصیت بنیادی مرکز قرار پائی اور ان کے توسط سے امام علی علیہ السلام سے پہنچتے ہیں، وہ اویس قرانی ہیں۔ اور اسی طرح سے دوسری معروف شخصیت جو شام کے باغیوں کے ہمراہ تھی، زاہد تھے لیکن شام کے باغیوں کے ہمراہ تھے، ان میں ایک بڑا نام حسن ہے، اور حسن بصری کے نام سے بعض انہیں جانتے ہیں۔ حسن بصری ایک اختلافی شخصیت سنوان سے بن گئے، سیاسی امور میں ایک اختلافی شخصیت بن گئے، لیکن رجال کشی کے مطابق وہ ان کا میلان اس دور میں شام کے باغیوں کی طرف تھا، لیکن امام علی علیہ السلام سے ایک گہرا تعلق تعلیم اور معرفت کے باب سے تھا، لہذا صوفیوں کے بہت سارے سلسلے حسن بصری کے توسط سے امام علی علیہ السلام تک پہنچتے ہیں۔ بہرحال آپ نے دیکھا کہ زہاد کے نام سے پہچانے جاتے تھے۔ انشاءاللہ کل کے درس میں ہم اپنی ابتدا، آج کے درس میں ہم نے منہج کو پڑھا، اب ہم دیکھیں گے کہ یہ منہج کس طرح سے منظم آگے جا کے ہوا، اور جب یہ منظم ہوا تو ان کی کتابیں کیا ہیں، کس طرح سے یہ کتابیں ہیں، ان کے علماء کیا ہیں، آج کے دور میں اس کے بارے میں کہ کیا حوزہ جات علمیہ میں درس و تدریس کے سلسلے جاری ہیں، انشاءاللہ اسے واقفیت حاصل کریں گے، لیکن ہمارے سامنے 3 الگ الگ منہج آ گئے۔ اب ایک منہج ہے تقلیدی، ایک منہج ہے عقل محض، اور ایک منہج ہے شہود محض۔ ان تینوں میں محض ہیں، کوئی امتزاج نہیں آپس میں پایا جاتا۔ جو نقلی محض ہے وہ ان دونوں کو رد کرتا ہے، کوئی عقلی محض اور شہودی محض نہیں ہے۔ جو عقلی محض ہے وہ دونوں کو رد کرتا ہے، وہ کہتا ہے نقلی محض والے یہ لوگ بھی ظلمتوں میں بھٹک رہے ہیں، اور یہ جو شہود والے ہیں یہ اپنے خیالوں میں ہی گم ہیں، انہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے، دیوانہ ور ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں۔ اور جو شہودی محض ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کی مثال ایسی ہے کہ کوئی اخروٹ کو کھانا چاہے اور چھلکے پہ ہی سارا وقت گزار دے، چھلکے سے لطف اندوز ہو کے کہے کہ میں نے اخروٹ کھایا ہے، اسے حقیقت کا پتہ ہی نہیں ہے۔ لہٰذا اس طرح سے ہمارے پاس اس دور میں فرق کرنے لگ گئے کہ ایک اہل شریعت بن گئے، ایک اہل عقل بن گئے، اور ایک اہل شہود بن گئے، لیکن اس میں آپ نے دیکھا کہ محض ہے، اس لیے آج کے درس میں ہم نے منہج کو دقت سے دیکھا۔ اس منہج کے بعد منہج امتزاجی شروع ہو گیا، 7ویں صدی ہجری میں امتزاج کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور پہلی شخصیت جس نے امتزاجی منہج کو پیش کیا وہ شیخ اشراق شہاب الدین سہروردی، کہ انشاءاللہ تعالی ان کا تفصیلی تعارف آپ کے سامنے حالات زندگی کے ہمراہ کرایا جائے گا۔ ان کی شخصیت آئیں اور انہوں نے عقل کے ساتھ پہلے امتزاج دیا، کیونکہ شریعت کو تو تمام ہی مانتے ہیں، وَإِلَّا مسلمان ہی نہ کہلاتے، لہذا شریعت کو اس باب سے سب نے مانا کہ ہم نے عمل جب کرنا ہے تو عملی طور پہ ہمارے پاس راستہ کھلا ہے شریعت کے باب سے، لیکن فقط اس کے اوپر اکتفا کر کے رک جانا اور باقیوں کا انکار کر دینا اسے قبول نہیں کرتے تھے۔ تو یہ 3 ہمارے سامنے منہج آئے۔ زہاد ثمانیہ کی آپ نے تفصیل پڑھی، آپ کے سامنے تیزی کے ساتھ محدث نوری رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے خاتم المستدرک میں بیان کیا ہے کہ تصوف کی حقیقت کیا ہے، کیونکہ آج کے دور میں تصوف اور عرفان کو بعض جدا کر کے پیش کرتے ہیں، بعض ایک کر کے پیش کرتے ہیں، کیونکہ ان ادوار میں قرن ثانی ہجری میں، دوسری صدی ہجری میں، قرن ثانی میں ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے مقابلے میں بعض صوفیہ کو کھڑا کیا گیا حکومت کی طرف سے، بالکل اسی طرح سے جیسے بعض فقہا کو کھڑا کیا گیا، بعض مفسرین کو کھڑا کیا گیا۔ اس وجہ سے اہل بیت علیہ السلام کو جس طرح بعض فقہا سے مبارزہ کرنا پڑا، اس طرح بعض صوفیہ سے بھی مبارزہ کرنا پڑا کہ جو حکومتی سطح پہ ان کے مقابلے میں کھڑے کیے گئے تھے۔ یہاں سے یہ تباہم پیدا ہوا کہ ائمہ علیہ السلام کا منہج کاملاً 100% عرفا اور صوفیہ کے منہج سے باہر ہے۔ اس جگہ پہ آ کے ہمیں محدث نوری رحمۃ اللہ علیہ ان کی گفتگو خوب فائدہ دے گی، انشاءاللہ اس کا بیان کل آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا، تاکہ ہمارے سامنے یہ بات آئے کہ تصوف 100% باطل نہیں ہے،
یعنی عرفان 100% باطل نہیں ہے. اگر اس میں کوئی فرق ہے تو فرق ظاہری ہے، باطن میں دونوں ایک ہی ہیں، باطن میں کوئی فرق نہیں پایا جاتا. ظاہر میں آپ بعض سلسلوں کے اعتبار سے اور بعض جوانب کے اعتبار سے اگر فرق کر لیں تو کر لیں. انشاءاللہ کل درس کی ابتدا زہاد ثمانیہ اور محدث نوری رحمۃ اللہ علیہ سے کی جائے گی، تاکہ ہم تصوف کے اس منہج کو آئینے مکتب اہل بیت علیہ السلام میں بھی دیکھ سکیں. وصلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ الطاہرین.